اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 91 سے ہے. سورہ نساء آیت نمبر 9 پر 1 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک کیا ہے منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. منافقوں کے بارے میں کیا ہے ذکر ہے. آیت نمبر 88 میں اللہ نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ وہ منافق جو ہے نا وہ کیا ہے کافر ہیں. وہ تو کیا ہے منافق کیا ہے وہ تو کافر ہیں بلکہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. یہ بنایا اللہ نے آیت نمبر 88 میں یہ فرمایا. پھر اس کے بعد 89 میں آیت نمبر 89 میں منافقوں کی کیا خواہش ہے. منافقوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ منافق دیکھتے میں مسلمان رہتے لیکن دل میں کیا ہے ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں. دل سے کیا ہے ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں مطلب دل سے کیا ہے وہ کافر ہیں منافق. آیت نمبر 89 میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقوں کی خواہش یہ ہے کہ جس طرح وہ دل سے ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں اسی طرح پورے مسلمان دل سے ہمارے نبی کا انکار کریں. نعوذ باللہ. اس طرح وہ ہمارے نبی کا کفر کرتے ہیں اس طرح تمام لوگ کیا ہمارے نبی کا کفر کرتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہے منافقوں کی. یہ آیت نمبر 89 میں یہ بتایا گیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 89 میں ایک اور بات یہ بتایا کہ منافقوں سے تم دوستی نہ کرو اور ساتھ میں کیا ہے جہاں کہیں بھی تم کو منافق ملے تو تم کیا کرو اس کو قتل کرو. ہاں یہ کس کے ہاتھ میں ہے منافقوں کو قتل کرنا؟ یہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہے. اسلامی کنٹری ہے وہاں کا بادشاہ اگر مسلمان ہے تو وہ کیا کرے گا اس منافقوں کو قتل کرے گا. اس کے بعد آیت نمبر 90 میں یہ بتایا گیا کہ کس منافقوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. کن منافقوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ایک دو قوم ہے دونوں قوم میں آپس میں کیا ہے وعدہ ہے. یہ قوم والے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے تو تم اسے قتل نہیں کریں گے. اسی طرح یہ قوم والے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا اسے قتل نہیں کریں گے. یعنی کہ اس مسلمان بستی ہے کافر بستی ہے دونوں میں وعدہ ہے. ہمارا کوئی شخص تمہارے پاس آتا ہے تو تم قتل نہیں کریں گے تمہارا کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو تم قتل نہیں کریں گے. ہاں اگر کوئی منافق آپ کے پاس آتا ہے تو تم اسے قتل نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کا وعدہ ہے نا. تو ایسے منافق کو قتل نہیں کریں گے جیسے گزر چکی ہے تفسیر میں. ہاں یہ ایک اور جو منافق جو آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتا اپنی قوم والوں کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتا اپنے قوم والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا. تو منافق کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا بلکہ میں کیا ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں بس. ایسے منافق کو بھی کیا ہے قتل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے آج کی تفسیر میں آیت نمبر 91 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کس منافق کو قتل کرنا چاہیے. وہ کون سے منافق ہے جس کو ہم کیا ہے قتل کریں گے. آیت نمبر 91 میں کیا بتایا گیا ہے اسے تھوڑا ہارڈ ہے یہ آیت ترجمہ کے حساب سے لیکن مفسرین نے اس کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اگر آپ پڑھیں گے تو وہی ترجمہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 14 اٹھائیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 14 ہے وہی ہے اس کا ترجمہ. اگر وہ آیت سمجھ جائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کن منافقوں کو قتل کرنا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 14 دیکھیے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْءٍ. دیکھیے ترجمہ وَإِذَا جب تمام لوگوں کے پاس اٹھا لے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 14 دیکھیے. اس کے بعد دیکھیے کہ کن منافقوں کو قتل کرنا چاہیے. وہ آیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ آیت سمجھ جائے تو مسئلہ آسان. وہی دونوں آیت سیم ہی ہے بس. دیکھیے اس آیت میں آیت نمبر 14 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں کہ منافق جو ہے نا جب مسلمانوں سے ملتے تو بولتے کہ ہم کیا ہے تم مسلمان ہیں ہم بھی تمہارے جیسا مسلمان ہیں. جب وہ منافق کافروں کے پاس جاتی ہیں تو جا کر کہ کفر کا پورا کام کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں جبکہ ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم تو کافر ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ ان کے دلی سکون کے لیے ہم بھی مسلمان ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے منافق کو کیا ہے تم قتل کرو. سامنے آپ کو مسلمان بتاتی ہیں جب پیچھے جاتی ہیں تو پورا کیا ہے کفر کا کام کرتی ہیں پورے کافر ہی ہو. سامنے آپ کو مسلمان بناتی ہیں ایسے مسلمانوں کو ایسے منافقوں کو تم کیا ہے قتل کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 14 دیکھیے وَإِذَا جب لقو ملتے ہی لقو کا مطلب ملنا. کس سے ملتے ہیں منافق؟ الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا.
جب منافق جو ہے صحابہ کے ساتھ ملتا ہے تو منافق بولتا ہے کہ ہم تم پر ایمان، ہم بھی کیا ہے تمہارے جیسا ہیں، ہم بھی کیا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح منافق بولتا ہے۔ ہاں قالو، منافق بولتا ہے کہ آمنا، ہم بھی ایمان لائے، منافق بولتا ہے ہم بھی ایمان لائے۔ ہاں وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتا ہے، جب وہ مسلمانوں سے الگ ہوتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقوں کی جماعت میں جب جاتا ہے، شیاطین کا مطلب منافقوں کا جو سردار ہے اسے۔ دیکھیے جب وہ الگ ہوتا ہے، جب منافقوں کی جماعت کے بعد جب جاتا ہے منافق بولتا ہے کہ قالو انا معکم، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اصل میں انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا کہ ہم ان کے ساتھ ہی بول کر۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 14 میں اس کا ترجمہ ہے، یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسا منافق ہے جو مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب وہ کافروں کے بعد جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اصل میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا تھا بس۔ جب وہ کافروں کے بعد جاتا ہے تو پورا شرک کا کام کرتا ہے، پورا اصل وہ کافر ہی ہے، سمجھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا منافق ہے تو تم اس کو قتل کرو۔ ہاں کیسا منافق کو قتل کرنا چاہیے؟ جو سامنے کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، پیچھے جا کر پورا شرک کا کام کرتا ہے۔ ہاں لیکن اللہ نے آیت 91 میں ایک یہ بات بھی فرمائی کہ کس منافق کو قتل کرنا چاہیے؟ جو یہ کہتا ہے کہ سامنے مسلمان ہے، پیچھے جا کر کفر کرتا ہے۔ لیکن اس منافق جو ہے نا، اس کے پلاننگ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو قتل کرنا ہوتا تو پورا ساتھ دیتا تھا۔ جب بھی کوئی شخص مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تو یہ منافق کیا ہے اس کے ساتھ مل کر کے وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے منافقوں کو تم قتل کرو۔ ہاں اب مختصر کون سے منافق کو ہم قتل کریں گے؟ سب سے پہلے صحابہ کے سامنے آ کر بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر دوسرا صحابہ کے جب پیچھے جاتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں کافروں سے میں تمہارے ساتھ ہوں بلکہ میں مشرک ہوں، تیسرا ایسا منافق جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو قتل نہیں کروں گا، جب کوئی اسے ٹائم ملتا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، مسلمانوں کو قتل کرنے کا، تو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے منافق کو کیا ہے تم قتل کرو۔ وہی اللہ نے آیت نمبر 91 میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 91 میں۔ تھوڑا ہارڈ ہے لیکن مفسرین نے فرمایا کہ وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 14 ہی کا معنی ہے۔ دیکھیں ترجمہ، ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین مطلب دوسرے لوگ جن کو کیا ہے تم کو قتل کرنا ہے، وہ کون ہے؟ یریدون، وہ منافق چاہتے ہیں، وہ منافق کیا چاہتا ہے کہ ایامنوکم، وہ تم سے بھی بچے رہیں، وہ تمہارا دل بھی جیت لے، ویامنو، اور جیت لے ان کا قوم کا دل بھی، ویامنو مطلب امن حاصل کر لے، مسلمانوں سے بھی کیا ہے امن حاصل کرتا ہے، بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ویامنو قومہم، اور اپنے قوم والوں کے پاس جا کر بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہی مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کے بارے میں کلما، جب کبھی ردو، لوٹایا جاتا الی الفتنہ، فتنہ مطلب شرک، یہ جو منافق جو ہے نا جب کبھی ان کو شرک کرنے کا موقع ملتا ہے تو کیا کرتے؟ ارکسوا فیہا، شرک میں ڈوب جاتے ہیں، ارکسوا فیہا مطلب جب بھی موقع ملتا شرک کا تو شرک میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ منافق ہے، جب بھی ان کو موقع ملتا شرک کرنے شرک میں ڈوب جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے جب بھی اسے موقع ملتا شرک میں، وہ شرک میں ڈوب جاتا تھا۔ اب ایک کام کیا کرتا تھا منافق، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ تھوڑا ہارڈ ہے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، دیکھیں ترجمہ اس کے بعد آسانی سے سمجھ، اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہیں ہوتا، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ منافق جو ہے نا مسلمانوں سے الگ نہیں ہوتا، یعنی کہ ظاہر میں اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ لگ کر رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے، لیکن مسلمانوں سے الگ بھی نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں سے مل کر رہتا ہے۔ ہاں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وہاں کا مطلب یہاں ولم یلقو مطلب ترجمہ کریں گے، مطلب وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں بولتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں بولتا، یہ بھی نہیں بولتا کہ مسلمانوں میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، یہ بھی وہ نہیں کرتا۔ یہاں کو ولم یلقو، لم یہ کریں گے آپ ایکسٹرا کریں گے، یعنی کہ نہیں صلح کرتا مسلمانوں کے ساتھ، یعنی کہ مسلمانوں کے سامنے یہ نہیں بولتا کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں بولتا۔ پھر وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، یعنی کہ وَلَمْ يَكُفُّ أَيْدِيَكُمْ، اور وہ جو منافق کا جو ہاتھ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے نہیں روکتا ہے، مطلب یہ جو منافق جو ہے نا صرف موقع تلاش کرتا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، صرف موقع تلاش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے۔ ہاں دیکھیں فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ،
اس کا سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو منافق کو موقع مل رہا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے موقع ملنا ہے منافق کو، تو منافق کیا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا منافق ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ، تم اس کو پکڑ لو، تم منافقوں کو کیا ہے؟ پکڑ لو، وَقُتُلُوهُمْ، تم ان کو کیا کرو؟ قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، حیث جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم جب تم ان کو پاتے ہو، جہاں کہیں بھی تم ایسے منافق کو پائے تو تم ایسے منافق کو کیا ہے؟ تم قتل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكُمْ، یہی لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے بنایا تم پر، علیہم ان پر، سلطان مبینہ، واضح دلیل۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا منافق ہے جو مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، جب مسلمانوں سے پیچھے جاتا ہے تو شرک کرتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَخُذُوهُمْ، تم اس کو پکڑ لو، وَقُتُلُوهُمْ، تم اس کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پائے، جہاں کہیں بھی تم کو ایسا منافق پائے تم کیا کرو؟ اس کو قتل کرو۔ یعنی کہ ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح یاد رکھ لیں گے تو منافقوں کی جو قسم یہاں بیان کی گئی، دو قسم کا منافق جن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے آیت نمبر 91 میں کن منافقوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ منافق جو مسلمانوں کو قتل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، وہ منافق جو مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے لیکن جب پیچھے جاتا ہے تو پورا کا پورا کیا ہے؟ شرک کرتا ہے، ایسے منافق کیا ہے؟ قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں جو ہے نا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک بات یہ ذکر کرتی ہیں کہ جس طرح یہ جو منافق جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آ کر بولتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن دل میں نفرت کرتے تھے ہمارے نبی سے، ظاہر میں ہمارے نبی سے محبت کرتے تھے لیکن دل میں نفرت کرتے تھے۔ تو یہاں ایک مسئلہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتی ہیں، کیا ایک انسان مطلب زید ہے، کیا میں زید سے محبت بھی اور نفرت بھی کر سکتا ہوں؟ ایک زید ہے، کیا میں زید سے محبت بھی کروں گا نفرت بھی کروں گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں زید سے محبت، دوستی بھی کرتا ہوں، دشمنی بھی کرتا ہوں زید سے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح منافق جو ہے نا ہمارے نبی سے ظاہر میں محبت کرتے تھے لیکن دل میں نفرت کرتے تھے، اسی طرح ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے، زید ہے سمجھیے، میں زید سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ مسلمان، اس وجہ سے میں زید سے محبت کرتا ہوں، لیکن زید سے نفرت بھی کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ بیڑی پیتا ہے، کیونکہ وہ شراب پیتا ہے، کیونکہ مطلب یہ ایک انسان، ہم کیا ہے صرف ایک انسان سے محبت بھی کر سکتے ہیں اور نفرت بھی کر سکتے ہیں، دونوں جمع ہو سکتی ہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایمان کی یہی علامت ہے کہ ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو آپ اس گناہ سے نفرت کریں گے، اس گناہ سے آپ نفرت کریں گے۔ ایک مسلمان نمازی ہے تو الحمدللہ آپ اس سے محبت کیجئے کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہی مسلمان کیا ہے؟ صحیح جا کر کیا غیبت کرتا ہے، اس کی غیبت سے آپ نفرت کریں گے۔ یعنی کہ ایک ہی مسلمان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے اور دوستی بھی ہو سکتی ہے، نفرت اور دوستی دونوں کیا ہے؟ ہو سکتی ہے۔ وہی کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے؟ ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام منافقوں کے بارے میں کیا ہے؟ یہاں ذکر ہوگا، یہ منافقوں کے جو قسم ہے اللہ نے کہا یہاں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 92، آیت نمبر 92 میں اللہ نے دیت کے احکام و مسائل کا ذکر کیا ہے، دیت کے احکام اور مسائل کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ دیت کسے بولتا ہے بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آیت نمبر 92 میں کہ ایک مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی دیت یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ 100 اونٹ کیا ہے؟ دے دے گا، 100 اونٹ کیا ہے؟ دے گا۔ اسے دیت کسے بولتے ہیں؟ سب سے پہلے زید نے عمر کو غلطی سے قتل کر دیا، زید نے عمر کو غلطی سے قتل کر دیا تو زید کو کیا کرنا پڑے گا؟ 100 اونٹ لا کر کیا ہے؟ عمر کے خاندان والوں کو دینا پڑے گا، عمر کے جو بھی وارثین ہیں ان کو کیا ہے؟ دینا پڑے گا، اس کا کفارہ ہے، اور ساتھ میں گردن آزاد کرنا پڑے گا، مطلب ایک غلام کیا ہے؟ آزاد کرنا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا۔ دیکھیے تفصیل سے انشاءاللہ کریں گے، تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے، بس آیت بہت طویل ہے۔ آواز کلیئر ہے نا؟ اوٹ ٹوٹ تھوڑا مشکل ہے،
میں اسی وجہ سے بس خلاصہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی.